حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ دنیا و آخرت میں کافی اعلیٰ و فارغ ہے، اور حافظ قرآن بروز محشر 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ ان خیالات کا اظہار ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے نلگنڈا میں منعقدہ دوسرا کل ہند مقابلہ حفظ قرأت قرآن کریم و اذان کو مخاطب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں موجود تمام عہدوں و مقامات پر متعین لوگ حافظ قرآن کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ حفاظ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گویا ہر کام عبادت ہے، کیونکہ وہ لوگ ہر کام سنت کے عین مطابق کرتے ہیں۔ وزیر موصوف نے ملک بھر سے آئے حفاظ قراء و مؤذنین کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے انہیں شریعت پر پابندی سے جمع رہنے اور عوام کی اصلاح کرنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ حفاظ کرام اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں، دونوں آپ کی مدد کریں گے اور آپ کے مستقبل کو کامیاب بنائیں گے۔ وزیر داخلہ نے استاذ الاساتذہ و استاذ القراء قاری محمد علی خان سے اپنے دیرینہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ محمد علی خان نے اپنی پوری زندگی قرآن کی تعلیم کو عام کرنے اور اشاعت دین میں صرف کر دی، اور قرأت کے میدان میں ہزاروں شاگردوں کو تیار کیا جو دنیا بھر میں دینی خدمات انجام دے رہے۔ وزیر موصوف نے قرآن مجید کی فضیلت بتاتے ہوئے کہا کہ قرآن کریم صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن پاک طاق میں رکھنے یا مخصوص دنوں میں ثواب کی نیت سے پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ یہ کتاب دستور حیات ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کو صرف پڑھنے پر ہی ثواب نہیں ہے بلکہ اس کو دیکھنے اور چھونے پر بھی ثواب ہے۔ قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے حفاظ دنیا اور آخرت کے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ وزیر موصوف نے کہا ہے کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ اس کو صحیح طرح سے ادا کیا جا سکے۔ ہوتی ہے دولت نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی نیک اولاد سے دیا ہے، نیک اہلیہ ان کے تھے اور ان کا خاندان، ان کے والد محترم بڑے نیک انسان تھے۔ میرے والد کی ہم عمر تھے، والد کے دوست تھے، اور ہم دیکھتے تھے جب قاری صاحب ہمارے پاس آتے تو ہمارے والد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور قاری صاحب کی عزت کرتے تھے۔ قاری صاحب نے جب سے شعور میں آئے بڑے ہوئے، آج تک کبھی بھی کوئی سال بھی ان کا حج نالا نہیں ہوا۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی فخر کی بات ہے۔ جو اللہ کے دربار میں ہر سال پہنچتا ہے اسی کو اللہ بلاتا ہے جسے پسند کرتا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے، مجھے بولتے ہوئے بڑا فخر ہو رہا ہے، اگر ہم قاری صاحب کا ہاتھ چومیں گے ان کے رگوں کو دیکھیں گے تو اس میں اللہ لکھا ہے۔ یہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کروڑوں لوگوں میں ایک آدمی کے ہاتھ میں یہ فضیلت ہوتی ہے۔ جب ان کا ہاتھ کے رگوں کو دیکھا جاتا ہے تو میری بھی رگیں دیکھیا، یہ کی رگ سیدھی ہے، بازو کے رگ اوپر ہے، مگر قاری صاحب کے ہاتھ پر دیکھیے اللہ کا نشان ہے۔ یہ سب کی بات نہیں ہے کہ اللہ اپنے چاہنے والوں کو یہ موقع عطا کرتا ہے، یہ عطیہ عطا کرتا ہے۔ آج مجھے بڑا فخر ہو رہا ہے کہ ہم ایسے بزرگ لوگوں کے ساتھ، ایسے اللہ کے چاہنے والوں کے ساتھ آج محفل میں موجود ہے۔ اور ایک ہمارے ہر دل عزیز وہ کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ گنگا جمنا سعیدی یہ ہمارے تلنگانہ میں ہے، اور ہمارا ایم ایل اے بھائی یہ بھوپال ریڈی صاحب بڑے ہر دل عزیز ایم ایل اے ہیں، سارے قوموں کو ایک ساتھ ترقی دینا چاہتے ہیں اور ترقی دے رہے ہیں۔ آج ہم نلگنڈا ڈسٹرکٹ ہمارے بہت سے لیڈرز ہیں، آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی 2001 سے دیکھتے ہیں۔ جب آج ہم دیکھ رہے ہیں نلگنڈا، ہم پہچان نہیں سکتے نلگنڈا ہے یہ شہر حیدرآباد ہے۔ اتنا ڈیولپ کرنے والے ہمارے ایم ایل اے بھوپال ریڈی صاحب، ان کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ آج کے اس مقابلے میں سارے ہندوستان سے قاری حضرات یہاں تشریف لائے تو تمام کا استقبال بھی کرتا ہوں، کیونکہ انسان تو سب بن سکتا ہے، آئی ایس بن سکتا ہے، آئی پی ایس بن سکتا ہے، سیاسی لیڈر بن سکتا ہے، قاری وہی بنتا ہے جسے اللہ پسند کرتے ہیں۔ ایک واقعہ میں چھوٹا سا بول کے ایک بات بتانا چاہتا ہوں ہمارے سی ایم صاحب کے بارے میں۔ قاری صاحب، ایک زمین پر اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اور ایک اچھا اجتماع ہو رہا ہے، اس کے لیے میں مبارکباد دیتے ہوئے ابھی آرڈر ایشو کرتا ہوں، اس کے پورے انتظامات
फ्री हुकूमत की तरफ से किया जाए। यकीनन हमारे निजामुद्दीन साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मस्जिद में इतना बड़ा प्रोग्राम के लिए आप लोगों ने साथ दिया, और कई हमारे जजत भी यहाँ मौजूद है। दुआएं आपके साथ है। आपने जिस तरह आज के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, उसके लिए मैं खाली मोहम्मद यूनुस अली खान साहब को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह आपकी उम्र दराज़ी फरमाए। उनका हाथ मेरे सिर पर रखता हूँ, दुआ की गुजारिश करता हूँ कि आपकी दुआ चाहिए। आप हमारी मोहम्मद महमूद अली साहब कि हिंदुस्तान में सेकुलर हुकूमत कहीं पर है, वो तेलंगाना स्टेट में सेकुलर चीफ मिनिस्टर है, तेलंगाना स्टेट के अंदर है, और कौम का एहतराम करते हैं और मुसलमानों का बहुत एहतराम करते हैं। वो हमेशा एक बात कहा करते थे हमारे चीफ मिनिस्टर, क्योंकि सारे हिंदुस्तान से हमारे खारी भाई आए, सीएम साहब कहते थे एक रूम हुआ करता था मेरे घर में, और जब भी कोई मुस्लिम मेहमान मेरे पास आते थे तो सबसे पहले मेरी माँ उस रूम को साफ करते थे। नमाज का जब टाइम होता था, जानिमात पहले एक चांदनी बिछाते थे, उसके बाद एक जानिमात बिछाते थे, और जो हज़ार नमाज पढ़ने के लिए मेहमान आते थे उन्हें वहाँ पर नमाज पढ़ने का मौका दिया जाता था। ये गंगा जमुना तहजीब है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब से तेलंगाना बना है, खाली साहब आप तशरीफ, जब से बना है तेलंगाना से जो हिंदू मुस्लिम फिसाद हुआ करता था, उसका खात्मा करने वाले कोई लीडर है, वो केसीआर साहब। हैदराबाद के हमारे अल्लाह तबारक व तआला की खूब मुनव्वर करे, खूब मुनव्वर करे। आप लोग भाई कुछ जगह इंतहा मोहब्बत रखते थे, कोई शख्सियत नहीं कर सकता अपनी औलाद को सामने बिठा कर, खालिद साहब मेरे बच्चों से बढ़ के मोहब्बत आप पे आती मेरे को, ये बच्चों से बढ़ के मैं आपको चाहता हूँ, और ये मेरे भाई के अल्फाज है। खालिद साहब आप एक वाहिद शख्स है जिनको देखे तो मेरे